باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. کہہ رہے ہیں کہ السابعہ یعنی المسألۃ السابعہ. تو ہماری گفتگو چل رہی ہے مقدمہ رابعہ میں. مقدمہ رابعہ ہے لباس مسلی میں. صحیح. اس میں کچھ مسائل ہیں جس میں ہم نے 6 مسائل کو اب تک پڑھا ہے. آج ہم 7واں مسئلہ پڑھتے ہیں. السابعہ یعنی المسألۃ السابعہ کل ما عدا ما ذکرناہ یصح الصلاۃ فیہ. کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہم نے ابھی بیان کی ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے ان سب میں نماز صحیح ہے. کل ما عدا ما ذکرناہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ ہر چیز میں نماز صحیح ہے. یعنی ہم نے ان چیزوں کو آپ کو بتا دیا جس میں نماز صحیح نہیں ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سب میں نماز صحیح ہے بشرط کہ ان یکون مملوکا او معذونا فیہ. بشرط کہ یہ جو چیز ہے جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں مملوک ہو یعنی ملکیت ہو, او معذونا یا معذون ہو. مملوک ہو ملکیت ہو یا معذون ہو یعنی اجازت ہو فیہ اس چیز میں اجازت ہو مالک کی جس کی وہ چیز ہے. چاہے کوئی بھی چیز ہو ان چیزوں کے علاوہ جو بیان کی ہے سب میں نماز صحیح ہے. بس شرط یہ ہے کہ یا تو اپنی ملکیت ہو یا اجازت ہو مالک. وَأَن يَكُونَ طَاهِرًا اور پاک ہو. وَقَدْ بَيَّنَّا حُکْمَ الثَّوْبِ النَّجِسِ اور ہم نے ثوب نجس کے حکم کو بیان کر دیا ہے پہلے. ہم اس کو لباس مسلی میں بتا چکے ہیں. وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ اور جائز ہے مرد کے لیے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے. مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے. وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ دَرْعٌ وَخِمَارٌ سَاتِرَةً جَمِيعَ جَسَدِهَا عَدَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ. ایک درع یعنی جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے سینے سے لے کے اوپر سے نہیں اور پیروں تک. اور ایک خمار. خمار کیا ہوتا ہے؟ روپٹا وغیرہ اس کا مکنا. صحیح. لیکن مرد کے لیے ایک کپڑا بھی کافی ہے. ساترۃ جمیع جسدھا عدى الوجه والکفین وظاہر القدمین. ایسا کپڑا یعنی وہ لباس کہ جو چھپا لے ڈھک دے مرأہ کے عورت کے تمام بدن کو. عدا الوجہ وجہ کے علاوہ چہرے کے علاوہ والکفین اور کفین کے علاوہ ہتھیلیوں کے علاوہ وظاہر القدمین اور ظاہر قدم. ظاہر قدم کہاں ہے؟ پیروں کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے. پیروں کا اوپر کا کٹتا نہیں پیروں کے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے اس پر ہم مسا کرتے ہیں. الا تردد فی القدمین. قدمین میں کیا ہے؟ تردد ہے. یعنی ظاہر قدمین میں نہیں قدمین میں تردد ہے. بات سمجھ میں آئی کیا فرق ہے دونوں میں؟ قدمین میں تردد ہے اور ظاہر قدمین میں تردد نہیں ہے. ظاہر قدمین تو کھول سکتی ہے لیکن جو قدمین ہے یعنی قدمین سے مراد قدم کے ظاہری حصہ اور باطنی حصہ. قدم سے مراد قدم تو ظاہر بھی اور باطن دونوں قدم ہی تو ہے وہ پورا چاہے ظاہر حصہ ہو باطنی حصہ ہو. لیکن جو قدم جسے کہا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے تردد ہے. لیکن جو ظاہر قدمین ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کھول سکتے ہیں. واضح ہوا؟ وَيَجُوزُ يُصَلِّي الرَّجُلُ عُرْيَانًا اور جائز ہے مرد کے لیے کہ وہ نماز برہنہ پڑھ لے. کب؟ اذا ستر
قبلہ و دبرہ، جب اس کے آگے اور پیچھے کا مقام چھپا ہوا ہو، یعنی وہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہو چھوٹا، مثلا جس سے شرم گاہیں چھپ جائیں، تو باقی وہ برہنہ ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. الا کراہیہ، لیکن یہ بات مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے. چلیے کہہ رہے ہیں کہ الا کراہیہ لیکن مکروہ ہے. وَإِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا سَتَرَهُ مَا وَجَدَهُ وَلَوْ بِوَرَقِ الشَّجَرِ، اور اگر کپڑا نہ پائے تو ان دونوں کو چھپا لے، شرمگاہوں کو، بما وجدہ، جو بھی پالے، جو بھی چیز مل جائے، ولو بورق الشجر، چاہے درخت کے پتے ہی کیوں نہ ہوں، اسی سے چھپا لے. وما عدم ما یستر بہ، اور اگر وہ چیز نہ ملے جس سے چھپایا جائے، یصلی عریانا قائما، تو پھر وہ کھڑے ہو کے برہنہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. کیا کرے گا؟ برہنہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. ان کان یامن ان یراہ احد، اگر وہ اس بات سے مطمئن ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا. کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کے پڑھے گا عریانا. کب؟ جب اسے یہ یقین ہو، وہ اس امان میں ہو کہ اسے کوئی نہیں دیکھے گا. وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ صَلَّى جَالِسًا، اور اگر اسے یہ پتا ہے کہ میں امان میں نہیں ہوں، کوئی دیکھ لے گا مجھے، تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھے گا. ہاں، اگر وہ امان میں ہے کسی دیکھنے والے سے، یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا برہنہ. اور اگر امان میں نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا آ جائے گا، تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اب مسئلہ آگے آئیے، کہہ رہے ہیں کہ وفی الحالین یومیا عن الرکوع والسجود، اور دونوں حالتوں میں، چاہے بیٹھ کے نماز پڑھے یا کھڑا ہو کے نماز پڑھے، صحیح ہے. یوما عن الرکوع والسجود، اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے کے بدلے. صحیح، رکوع اور سجدے کے بدلے اشارہ کرے گا، رکوع سجدہ نہیں کرے گا بلکہ اشارہ کرے گا آنکھ سے یا تھوڑا مثلا اس طرح کر دے گا، سر سے اشارہ کر لے گا. آنکھ کی تو ضرورت نہیں ہے، سر سے کرے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اتنا جھکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح، یعنی اشارہ کرے گا سر سے رکوع اور سجود کے لیے، رکوع کے لیے کم کر لے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ کر لے گا، اشارہ کرے گا. نہیں، وہ شرط حالات بدل گئے نا، جب برہنہ نماز پڑھ رہا ہے تو شرائط کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ شرائط تو تمام ہی ہو چکے، وہی تو بتا رہے ہیں. والامۃ والصبیۃ تصلیان بغیر خمار، اور اما یعنی کنیز، اور صبیہ یعنی بچی، تصلیان بغیر خمار، یہ دونوں نماز پڑھیں گی بغیر دوپٹے کے، بغیر اسکارف کے. بھلے فَإِنْ أَعْتَقَتْ عَلَامَةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، اگر رہا ہو جائے یا آزاد ہو جائے کنیز نماز پڑھتے ہوئے، وجب علیہ ستر راسها، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے سر کو چھپائے. فَإِنْ افتقرت إلى فعل كثير استانفت، اور اگر وہ اس میں محتاج ہو، حاجت ہو اسے سر کو چھپانے میں، فعل کثیر انجام دے گی، استانفت، تو نماز پھر شروع سے پڑے گی. صحیح. وَكَذَا الصَّبِيَّةُ إِذَا بَلَغَتْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بِمَا لَا يَبْطُلُهَا، اور اسی طریقے سے اگر بچی بالغ ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے اس چیز کے ذریعے کہ جو نماز کو باطل نہیں کرتی، تو وہ بھی اپنے سر کو فوراً چھپا لے گی. صحیح. اگر کنیز آزاد ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے تو کیا کرے گی؟ فوراً سر کو ڈھکے گی. اور اگر سر کو ڈھکنے سے فعل کثیر انجام دیا جائے گا، مثلا اگر سر ڈھکے گی تو فعل کثیر کو انجام دے گی، تو فعل کثیر کا انجام دینے سے نماز باطل ہو جائے گی نا، تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھے گی. صحیح. اور اگر بچی بالغ ہو جائے اور وہ بچی بالغ ہو جائے تو اسے بھی فوراً سر ڈھکنا ہے. یعنی اگر کوئی نابالغ بچی نماز پڑھ رہی ہے تو اس لیے شرط نہیں ہے کہ سر ڈھکے، لیکن وہ اگر بالغ ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے تو پھر اسے فوراً سر ڈھکنا ہوگا. کسی ایسے سبب سے بالغ ہو جائے کہ
کہ جو نماز کو باطل نہیں کرتی. اگر اس سبب سے بالغ ہوئی ہے جو نماز کو باطل کر دے تو پھر تو باطل ہوگی نماز، مسئلہ ہی نہیں، دوبارہ پڑھنی ہے اس نے. لیکن اگر کسی ایسے سبب سے بالغ ہوئی ہے کہ جو نماز کو باطل نہیں کرتا تو وہ فوراً اپنے سر کو ڈھک لے گی اور نماز کو جاری رکھے گی. اور اگر سر کو ڈھکنا اس کا فعل کثیر کے سبب بن جائے تو وہی حکم ہے، یعنی جب نماز کو دوبارہ پڑھیں. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.